السلام علیکم دوستو، شام کے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹ چکا ہے۔ جی ہاں، 24 سال کے بعد شام کے اندر ایک بڑی سیاسی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس بغاوت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شام کے موجودہ حالات، اس کی تاریخ اور بشار الاسد کے اقتدار میں آنے کے پس منظر پر ایک گہری نظر ڈالی جائے۔ شام ایک سنی اکثریتی ملک ہے، لیکن اس پر بشار الاسد کی حکومت، جو شیعہ عقائد رکھنے والے علوی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، طویل عرصے سے قابض رہی۔ ملک 4 بڑے حصوں میں تقسیم ہے: بشار الاسد کے زیر کنٹرول علاقہ، سنی باغی جماعتوں کے زیر قبضہ علاقہ، کردوں کے زیر کنٹرول علاقے یعنی IS کے زیر اثر علاقے۔ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے 1970 میں شام میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا۔ وہ شام کی ایئر فورس کے سربراہ تھے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے سیاسی حکومت کو ختم کر دیا۔ صدر بننے کے بعد انہوں نے پورے ملک کی سیاست، میڈیا، سیکیورٹی ایجنسیز اور حتیٰ کہ آئین کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے بدل ڈالا۔ حافظ الاسد نے ایک آمرانہ طرز حکومت قائم کی اور شام میں سنی اکثریتی آبادی کے باوجود شیعہ علوی کمیونٹی کو اہم عہدوں پر فائز کیا۔ 2000 میں حافظ الاسد کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بشار الاسد شام کا صدر بن گیا۔ بشار الاسد کا دور غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کی انتہا کا زمانہ تھا۔ عوام ان کی حکومت سے بے حد ناخوش تھی۔ 2011 میں عرب بہار کے دوران دیگر عرب ممالک کی طرح شام میں بھی بشار الاسد کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ شام میں بغاوت کی شروعات فروری 2011 میں اس وقت ہوئی جب دراز شہر میں کچھ بچوں نے حکومت مخالف نعرے دیوار پر لکھے۔ فورسز نے ان بچوں کو گرفتار کر کے ان پر بے حد تشدد کیا۔ جب عوام نے احتجاج کیا تو حکومت نے ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ مظاہرے پورے ملک میں پھیل گئے اور عوام نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اسی دوران شامی فوج کے کچھ حصے بھی حکومت سے الگ ہو کر عوام کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے فری سیرین آرمی تشکیل دی۔ شام کے خانہ جنگی میں مختلف ممالک نے اپنے مفادات کے تحت مداخلت کی۔ ایران نے بشار الاسد کو مالی اور عسکری مدد فراہم کی۔ روس نے شام میں اپنی فضائی اڈے اور سیاسی اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے بشار الاسد کی حمایت کی۔ امریکہ نے باغیوں اور کردوں کی حمایت کی تاکہ روس اور ایران کے اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکے۔ ترکی نے کردوں کے خلاف کارروائی کی تاکہ وہ کردستان کے قیام کی کوششوں کو روک سکے، اور IS نے اس جنگ سے فائدہ اٹھا کر شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بشار الاسد کی حکومت نے عوام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ میں روس اور چین نے ویٹو پاور استعمال کر کے بشار الاسد کو بچایا، جبکہ امریکہ نے اس کے جواب میں شام میں فوجی کارروائیاں کی۔ حالیہ دنوں میں باغی فورسز نے دمشق پر حملہ کیا اور اہم سرکاری عمارتوں، ایئرپورٹ اور بشار الاسد کے محل پر قبضہ کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق بشار الاسد شام چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی حتمی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا ان کا طیارہ کریش ہو چکا ہے۔ دوستوں، بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شام کی تقسیم یقینی نظر آ رہی ہے۔ کرد علاقوں میں علیحدگی پسند تحریک زور پکڑ سکتی ہے، جبکہ شام کے دیگر حصے مختلف گروہوں کے قبضے میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل منصوبہ بھی شام کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ منصوبہ اسرائیل کے ارد گرد کے علاقوں بشمول شام، عراق، مصر اور سعودی عرب کے حصوں کو اسرائیل میں شامل کرنے کا خواب ہے۔ شام کے ٹوٹنے سے یہ منصوبہ حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستوں، شام کی موجودہ صورتحال اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اقتدار کی ہوس اور آمرانہ طرز حکومت کسی بھی ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہے۔ شام کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اس بحران کا سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہوا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔